جملہ دیکھیں نبی کا، لو ان کل نبی بعثہ اللہ وکل ملک قربہ شفاؤ فی کل مبغض لک ما خرجہ اللہ من النار ابدا۔ اے فاطمہ، اللہ نے تمہیں مقام محمود عطا کیا ہے، اگر تمام انبیاء مل کر اور تمام وہ فرشتے مل کر جو اللہ کا قرب رکھتے ہیں، سب مل کر کسی ایسے فرد کی شفاعت کریں جو تم سے نفرت رکھتا ہو، اللہ اسے دوزخ سے نہیں نکالے گا۔ اور کر رہے ہیں وہ روایت جو میں نے انتخاب کیا آج اہل مجلس کے لیے، جناب جابر بن عبد الانصاری نے امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام سے آ کر کہا، مل کر صلوات عطیہ کریں بلندر۔ ابو جعفر سے، امام باقر سے سوال کیا جابر بن عبد الانصاری نے، یہ انہی کے زمانے تک نبی نے بشارت دی تھی میرا سلام میرے بچے کو پہنچانا، اور ان سے سوال کیا کہ اے فرزند رسول ذرا اپنی جدہ فاطمہ کے کچھ فضائل فرمائیں۔ تو حضرت نے فرمایا جب ہماری جدہ کو محشر میں لایا جائے گا تو کیا ہوگا، کیا منظر ہوگا؟ تھکے تو نہیں ہے نا آپ حضرات؟ تھوڑا سا بول دیجئے نا، گردن ہلا دیجئے۔ جب محشر میں سیدہ کو لایا جائے گا تو کیا منظر ہوگا؟ اس منظر کو امام باقر بیان کر رہے ہیں، فرماتے ہیں فَيُبْعَثُ إِلَيْهَا مِئَةُ أَلْفَ مَلَكٍ، اٹھا کر لائیں گے 1,00,000 فرشتے، بی بی کے محمل کے گرد ایک حلقہ ہوگا جو لے کر آئیں گے جناب سیدہ کو، فَيَسِيرُوا عَلَى يَمِينِهَا، جو بی بی کے سیدھی جانب چل رہے ہوں گے، وَيُبْعَثُ إِلَيْهَا مِئَةُ أَلْفَ مَلَكٍ يَحْمِلُونَهَا عَلَى أَجْنِحَتِهِمْ، سیدہ کی محمل کو 1,00,000 فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ سیدہ کی محفل کو 1,00,000، توجہ ہے شاہ صاحب کی، 1,00,000 فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے سیدہ کی محمل کو، حتی یسیروها عند باب الجنہ، یہاں تک کہ یہ سواری، تھکے ہوئے تو نہیں ہے؟ ہاں کرے تھوڑا سا، یہاں تک کہ یہ سواری پہنچے گی جنت کے دروازے پر، اور جب جنت کے دروازے پہ سواری پہنچے گی فَإِذَا سَارَتْ عِنْدَ بَابِ الْجَنَّةِ تَلْتَفِتْ، جب سیدہ جنت کے دروازے پر پہنچیں گی تو سیدہ توجہ کریں گی، ایسا اظہار فرمائیں گی کہ سیدہ کسی کو ڈھونڈ رہی ہیں۔ بھائی کہاں ہیں ساتھ جانے والے؟ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ امام فرما رہے ہیں، معصوم کی حدیث ہے، حضرت فرما رہے ہیں کہ ایک مرتبہ توجہ کریں گی جیسے کسی کو ڈھونڈ رہی ہوں، فَيَقُولُ اللَّهُ يَا بِنْتَ حَبِيبِي مَا الْتَفَاتُكَ، اللہ کی آواز آئے گی، اے میرے حبیب کی بیٹی فاطمہ، کیا دیکھ رہی ہو؟ کسے ڈھونڈ رہی ہو؟ اے میرے حبیب کی بیٹی کیا ڈھونڈ رہی ہو؟ وَقَدْ أَمَرْتُكَ إِلَى جَنَّتِي، میں نے تو آپ کو کہا ہے، میں نے تمہیں فاطمہ کو کہا ہے جنت میں چلی جاؤ، جاؤ جنت میں، کیا دیکھ رہی ہو؟ فَتَقُولُ يَا رَبْ أَحْبَبْتُ أَنْ يُعْرَفَ قَدْرِي فِي مِثْلِ هَذَا الْيَوْمِ، یا اللہ میں آج دیکھنا چاہتی ہوں، جاننا چاہتی ہوں تیرے نزدیک آج میرا مقام کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ سنی شیعہ بیٹھے ہوئے ہیں مجلس کے اندر، اہل سنت کی بھی ایک تعداد ہے، ہندوستان سے پاکستان سے تشریف فرمائیں۔ یا اللہ مجھے بتا تیرے نزدیک میرا مقام کیا ہے؟ توجہ ہے دائیں اور بائیں لوگوں کی بھی۔ یا اللہ میرا تیرے نزدیک مقام کیا ہے، میں آج ہی جاننا چاہتی ہوں۔ فَيَقُولُ اللَّهُ تعالی یا بنت حبیبی ارجعی، اب اللہ مقام زہرا کو بیان کر رہا ہے، اے میرے نبی کی بیٹی فاطمہ پلٹو، لوٹو، فَانْظُرِي مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ حُبٌّ لَكَ، اس پورے مجمع میں دیکھو تمہاری محبت کس کے دل میں ہے۔ اللہ اکبر۔ اس میدان قیامت میں، اس محشر میں ڈھونڈو تمہاری محبت کس کے دل میں ہے۔ اول احد من ذریتک، کس کے دل میں تمہاری محبت ہے اور کس کے دل میں تمہاری، یا کس کے دل میں تمہاری اولاد کی محبت ہے۔ خذی بیدہ، اس کا ہاتھ پکڑو، فادخلیہ الجنہ، اور انہیں جنت میں لے جاؤ، جس کے ہاتھ پکڑ کے چاہو لے جاؤ۔
قال ابو جعفر واللہ یا جابر، حضرت ابو جعفر فرماتے ہیں اے جابر مجھے خدا کی قسم ہے، انہا ذالک اليوم لا تلتقط شیعتها ومحبیها کما یلتقط الطیر الحب الجید من الحب الردی۔ سیدہ، جملہ دیکھیں، سیدہ محشر میں اپنے محبوں کو ایسے چنیں گی جیسے پرندہ ردی دانوں میں جید دانہ چنتا ہے۔ یہ بھی بتا دیا گیا کہ جو سیدہ سے دور ہے وہ ردی ہے، جو سیدہ کا چاہنے والا ہے وہ اللہ کے نزدیک جید ہے۔ چنیں گی پورے محشر میں سے سیدہ اپنے چاہنے والوں کو چنیں گی۔ اللہ اکبر۔ فَإِذَا سَارَ شِيَعَتُهَا مَعَهَا عِنْدَ بَابِ الْجَنَّةِ، جب سیدہ اپنے ساتھ لے کر چل رہی ہوں گی، سیدہ کے ساتھ جب سیدہ کے شیعہ جنت کے دروازے پر پہنچیں گے، یلقی اللہ فی قلوبہم، اللہ ان کے دلوں میں ڈالے گا، شیعوں کے دلوں میں ڈالے گا کیا؟ ان یلتفتوا، وہ بھی کسی کو ڈھونڈیں، وہ بھی ڈھونڈیں۔ جواب آئے گا جب فَإِذَا الْتَفَتُوا، جب وہ ڈھونڈ رہے ہوں گے تو جب آواز آئے گی فَيَقُولُ اللَّهُ یا احبائی ما التفاتکم، تم کسے ڈھونڈ رہے ہو؟ کون ہے تمہاری توجہ کا مرکز؟ کس کی تلاش ہے تمہیں؟ وقد شفعت فیکم فاطمۃ بنت حبیبی، جبکہ فاطمہ دختر حبیب خدا نے تو تمہاری شفاعت کر دی ہے۔ فیقولون یا رب احببنا ان یعرف قدرنا فی مثل هذا اليوم، یا اللہ ہم یہ جاننا چاہتے ہیں آج ہم شیعوں کا، آج زہرا کے محبوں کا تیرے نزدیک مقام کیا ہے؟ فیقول اللہ یا احبائی ارجعوا وانظروا من احبکم لحب فاطمہ۔ سننے کی بات، میں گزارش کروں گا اس کا ترجمہ کرنے سے پہلے، شیعہ سے نفرت کرنا بند کریں۔ محب زہرا سے نفرت کرنا ختم کریں۔ جس کے دل میں آپ کی محبت ہوگی ہم اس سے نفرت نہیں کریں گے۔ میں کہتا ہوں یہ قاعدہ، قانون، یہ فارمولہ، یہ عہد، یہ آج اگر ہم کر کے چلے جائیں تو پھر یہ تنظیموں کے جھگڑے، یہ انجمنوں کی لڑائیاں، یہ ٹرسٹوں کے کھچاؤ تناؤ، جی یہ ذاکرین کی الجھنیں، یہ خطبہ کے مسائل، یہ نوحہ خانوں کی الجھنیں، یہ شاعروں کی رسہ کشی، یہ سب ختم ہو جائے اگر یہ قاعدہ آج اپنے اوپر حاکم کر کے چلے جائیں کہ جس کے دل میں بھی حب فاطمہ ہے ہمیں اس سے نفرت نہیں کرنی۔ ختم کر دو ساری باتیں، اس لیے کہ یہ زہرا کا چاہنے والا ہے، میرا مخالف ہے، میں ہوں کون؟ اور کر رہے ہیں آپ حضرات؟ اس نے میرے ساتھ یہ کیا ہے، تمہاری حیثیت کیا ہے؟ حیثیت اگر ہے تو سیدہ کی ہے، مقام اگر ہے محشر میں اللہ کسی کا بتا رہا ہے تو وہ زہرا کا ہے۔ اب جملہ سنیں، جملہ سنیں۔ شیعہ کہیں گے سیدہ کے، محب کہیں گے سیدہ کے، یا رب احببنا یعرف قدرنا فی مثل هذا اليوم، ہمیں آج اپنا مقام بتا، ہمارا مقام تیرے نزدیک کیا ہے؟ فیقول اللہ یا احبائی ارجعوا، جاؤ پلٹو، وانظروا من احبکم لحب فاطمہ، اس پورے محشر کے میدان میں کسی کو ڈھونڈو جو تم سے محبت کرتا تھا فاطمہ کے نام پر، اس لیے تم سے پیار کرتا تھا کہ یہ زہرا کا چاہنے والا ہے۔ شب شہادت کی مجلس ہے، جملے سنیں۔ من احبکم لحب فاطمہ، انظروا من اطعمکم لحب فاطمہ، کس نے ایک مرتبہ بھی تمہیں کھانا کھلایا ہے فاطمہ کے نام پر؟ یہ نیاز نظر، یہ مجالس میں تبرک کا اہتمام، یہ دسترخوان بچھانا، بلاؤ زہرا کے چاہنے والوں کو، ڈھونڈ کے لاؤ فاطمہ کے محبوں کو، کوئی بھوکا نہ رہنے پائے۔ یہ کیسا شیعہ ہے کہ زہرا کے چاہنے والے بھوکے سو جائیں؟ کیوں خیال نہیں ہے اسے
کہ اس کے شہر کے اندر کتنے شیعہ ہیں، کتنے زہرا کے چاہنے والے ہیں جن کے کھانے کو نہیں ہے؟ کون کرے گا اہتمام ان کے لیے؟ دیکھو من اطعمکم لحب فاطمہ، انہیں ڈھونڈو. دوسری صفت. تیسری صفت دیکھیے، انظروا من کساکم لحب فاطمہ. محشر میں ایسے آدمی کو بھی ڈھونڈ لاؤ جس نے ایک مرتبہ تم میں سے کسی کو کوئی کپڑا پہنایا ہے بنام فاطمہ. یتیم بچیوں کی شادیاں، بیواؤں کے مسائل، نادار لوگوں کے لباس. میں اپنے بچے کے لیے عید کا جوڑا بنا رہا ہوں، اس شہر میں کوئی جناب زہرا کا محب ہے جو جوڑا نہیں بنا سک رہا؟ کس نے تمہیں ایک کپڑا پہنایا ہے لحب فاطمہ؟ اس کے بعد دیکھیے، اس کے بعد کا جملہ عجیب ہے. انظروا من سقاکم شربتا فی حب فاطمہ. ایک مرتبہ بھی اگر کسی نے پانی پلایا ہے بنام فاطمہ، اسے لے آؤ. آخری جملہ دیکھیے، انظروا من رد عنکم غیبتا فی حب فاطمہ. ڈھونڈو ایسے آدمی کو جس نے فاطمہ کے نام پر تمہاری غیبت کو روکا. ٹوکا اس کی غیبت نہیں کرو، یہ بی بی کا چاہنے والا ہے. حدیث کہہ رہی ہے جس نے رد کیا تمہاری غیبت کو، روکا لوگوں کو مت کرو اس کی غیبت، برائی مت کرو ایسے شخص کی جو زہرا کا چاہنے والا ہو. رد عنکم غیبتا فی حب فاطمہ خذوا بیدہ وادخلوا الجنہ. اس کا ہاتھ پکڑ لے آؤ، جنت میں لے جاؤ. قال ابو جعفر واللہ لا یبقى فی الناس الا شاک. یہ زہرا کے چاہنے والے لوگوں کی شفاعت کر رہے ہوں گے، کوئی نہیں بچے گا 3 لوگوں کے علاوہ. 3 لوگ جائیں گے دوزخ میں، کوئی نہیں بچے گا. الا شاک، جو اللہ پر، رسول پر، اہل بیت پہ شک کرتا تھا. شک کرنے والا، او کافر او منافق. کافر نہیں جائے گا جنت میں، منافق نہیں جائے گا جنت میں، اور شک کرنے والا نہیں جائے گا.